بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، متن ہے 7 سے وَأَقَلُّ اُتِلَافِهِ مِنْ اسْمَيْنِ كَزَيْدٌ قَائِمٌ او فعل واسم كقام زید۔ شین جو ہے وہ اس کی شرح آئے گی صور و تعلیف الکلام ست وذلك لأنه يتألف من اسمین او من فعل واسم او من جملتین او من فعل واسمین او من فعل وثلاثۃ اسماء۔ اس شرح سے ہٹ کے پھر یہاں پہ آئیں گے اما اطلاف من اسمین۔ اچھا جی، ہماری علم نحو میں گفتگو جو ہے وہ کلمہ اور کلام کے متعلق ہے۔ کلمہ کی گفتگو مکمل ہو چکی۔ کلام کی تعریف مصنف نے یہ بیان کی کہ لفظ مفید ہوتا ہے۔ لفظ مفید کیا مطلب کہ ایسی آواز کے جو ایسے حروف کے اوپر مشتمل ہو کہ اگر وہ حروف آپ کے سامنے بیان کیے جائیں یعنی آواز کی شکل میں تو مفید ہو۔ مفید کیا مطلب کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے اور ادھوری کیا بات اور ادھورا جملہ نہ رہ جائے، جس سے ہم نے کہا کہ اسے ہم مرکب تام بھی کہتے ہیں، جملہ تامہ بھی کہتے ہیں۔ جو مرکب ناقص ہے اسے ہم کیا کلام نہیں کہیں گے۔ اچھا، اب کلام چونکہ کلمہ کی جمع ہے تو بعض کا ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو جمع ہوتی ہے اس کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں، ٹھیک ہے، نحو کا یہ قانون ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کلام جو بنے گا تو اس کے اندر 3 کیا ہے کلمے ہوں گے، 3 کلمے ہوں گے تب کیا ہے وہ آپ کا کلام تشکیل پائے گا، ٹھیک ہے۔ مصنف نے کہا ہے کہ نہیں، یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ کلام سے مراد ہمارا کوئی لغوی کلام نہیں ہے۔ ہم نے کلام کی ایک تعریف کی ہے کہ ایسی آواز کہ جو اگر آپ آواز حروف والی ہو وہ آپ بولیں تو ایک بات کسی کو سمجھ آ جائے۔ تو کسی کو بات سمجھ آ جانا یعنی جملے کا مکمل ہونا وہ اس بات پہ موقوف نہیں ہے کہ اس کے اندر 3 کلمے موجود ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ کم از کم اس کے اندر اگر 2 کلمے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی کیا کلام بن جائے گا۔ تو یعنی ہم کیا کہیں گے کہ کسی بھی کلام کے بننے کے لیے 2 کلمے کیا آپ کے لیے کافی ہیں۔ ہاں، 1 کلمے سے کیا کلام نہیں بن سکتا، یعنی فقط آپ زید کہیں تو اس سے کلام نہیں بنے گا، قائم کہیں فقط اس سے کیا کلام نہیں بنے گا، زیدن قائم کہیں گے تو وہ کیا کلام بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہذا 2 کلموں کو جوڑیں گے تو کیا ہے کلام بنے گا۔ یہ جو کہتے ہیں زاربا، یہ کلام نہیں ہے، ترجمہ میں دیکھیں تو پورا کلام ہے۔ ہاں دیکھیں، اب یہ جو 2 کلمے ہیں یہ 2 کلمے یا ظاہری شکل میں ہوں گے جیسے ہم نے کہا زید قائم، یا فقط ایک اضرب ہم نے کہہ دیا، تو اضرب کے اندر بھی 2 کلمے ہیں، ایک اضرب فعل ہے اور ایک اسم ہے۔ اسم کیا ہے، اس کے اندر کیا پوشید ہے، انت، وہ کیا ضمیر ہے۔ یضرب ہم نے کہا، لیکن وہ پھر سیاق و سباق کے مطابق ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ جس میں فاعل کیا پیچھے ذکر ہو۔ ضربہ جب آپ نے کہا ہے تو ضربہ کا فاعل پیچھے ذکر ہونا چاہیے۔ اب وہ ذکر کس طریقے سے ہو، یا آپ کے کلام میں ذکر ہو یا سیاق و سباق ایسا چل رہا ہو کہ اگلے کو پتہ چل جائے، پھر وہ کلام بنے گا۔ لیکن اگر میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیتا ہوں نصرہ، تو یہ کلام نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو فاعل ہے وہ کہاں پہ پلٹ رہا ہے، کدھر ہے چیز، وہ کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اگر اس کا ضمیر ہے جو فاعل کی طرف پلٹ رہی ہے تو وہ ایک کیا کلام کی حیثیت کیا بن سکتا ہے۔ بس یعنی ابھی تک ہمارے سامنے کیا چیز آئی کہ کلام بننے کے لیے 2 کلموں کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ 2 کلمے ظاہری شکل میں موجود ہوں یا ظاہری شکل میں موجود نہ ہوں، ایک ضمیر اس کے اندر ہو پوشیدہ جو پلٹ رہی ہو کس کی طرف، فاعل کی طرف۔ لہٰذا 1 کلمے سے کیا کلام نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اعتراض کریں گے کہ اضرب بھی تو 1 کلمہ ہے نا، اضرب کیا ہے، فعل ہے، ہم کہیں گے یہ کب کلام بنے گا، اگر آپ کسی کو مخاطب کر کے کہیں گے پھر یہ کلام بن جائے گا، کیونکہ کلام کسے کہتے ہیں، مفید کو کہتے ہیں۔ تو مفید کب بنے گا، جب آپ خطاب کر رہے ہوں گے نا۔ اگر آپ خطاب نہیں کر رہے، ویسے اضرب کہہ رہے ہیں تو وہ تو کلام نہیں بنے گا، وہ آپ کیا کہیں گے کہ آپ کلمے کو دہرا رہے ہیں، نہ کہ آپ کلام کر رہے ہیں۔ کلام کے اندر یہ جو چیز ہے نا مفید والی کہ اگلے کو جی بات سمجھ آ جائے، تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے تو پیچھے وہ پلٹ رہی ہو، اس کا معنی ذہن میں ہو، فاعل کا ذکر ہو رہا ہو، تو تب وہ کیا بنے گا، مفید بنے گا۔ ایسے جب آپ غیر مفید شکل میں لے کر آئیں گے تو چاہے وہ آپ 1 کلمہ لے کر آئیں، 10 کلمے لے کر آئیں، وہ کلام نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم کم از کم ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم مفید بننے کے لیے ہمارے نزدیک کیا 2 کلمے کیا ضروری ہیں۔ اب وہ 2 کلمے کیا ہو سکتے ہیں، سب سے پہلے مصنف نے کہا کہ وہ 2 کلمے کیا ہے، اسم بھی ہو سکتے ہیں، 2 اسم سے مل کے کیا کلام بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
یا وہ ایک اسم ہو اور ساتھ کیا ہو، ایک فعل ہو، ٹھیک ہے، متن کے حساب سے یہ دو صورتیں بنائیں، ٹھیک ہے، بس انہوں نے کیا یہی صورتیں ہیں۔ ابھی آگے جا کے شرح میں یہ بیان کریں گے کہ ہمارے پاس دو فعل سے جو ہے وہ کلام نہیں بن سکتا، دو حرف مل کے بنے اس سے کیا کلام نہیں بن سکتا، ایک حرف ہو اور ایک اسم ہو اس سے کیا کلام نہیں بن سکتا، ایک فعل ہو اور ساتھ حرف ہو اس سے کلام نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، یعنی جب بھی بنے گا وہ ناقص چیز بنے گی، پوری کیا نہیں بنے گی، واضح۔ اچھا اب شرح کے اوپر آتے ہیں، تو یہ تھوڑا نقشہ کیا آخر پہ ہمارے لیے واضح ہوگا، پہلے ہم تھوڑی چیزیں واضح کر لیں تو آخر پہ ہم پورا کیا ایک نقشہ کھینچیں گے، پھر غور و فکر بھی کیا کریں گے۔ فی الحال ہم اسی متن کے اور شرح کے اوپر رہتے ہیں، مزید ذہن کو کیا آگے نہیں چلاتے، اسی کو کیا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرح میں کیا ہے کہ صور و تالیف الکلام ست، کلام کی تالیف کس سے ہوتی ہے، یعنی کتنے کلمے ملیں تو کیا کلام بنتا ہے، کہتے ہیں اس کی ٹوٹل 6 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہی ہم پڑھ لیں گے، ساری سمجھ لیں گے، پھر ہم ایک محفل رکھیں گے سوال جواب کی کہ 6 سے زیادہ 7ویں کیوں نہیں بن سکتی، وجہ کیا ہے، 8ویں کیوں نہیں بن سکتی۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتَأَلَّفُ مِنْ اسْمَيْنِ، کیونکہ یہ جو کلام ہے یا تو دو اسم سے مل کے بنے گا، او من فعل واسم، یا ایک فعل اور اسم سے مل کے بنے گا، او من جملتین، یا دو جملوں سے مل کے بنے گا، ٹھیک ہے، دو جملے کیا مطلب، ایک جملہ ناقص ہوگا دوسرا جملہ بھی ناقص ہوگا، جب یہ دونوں ملیں گے تو کیا بن جائے گا، مفید بن جائے گا، ٹھیک ہے، او من فعل واسمین، یا ایک فعل ہوگا اور دو کیا ہوں گے، اسم ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ آگے بیان کریں گے کہ ایک اسم ہو اور دو فعل ہوں، 3 فعل ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ او من فعل وثلاثۃ اسماء، یا ایک فعل ہوگا 3 اسماء ہوں گے، یا ایک فعل ہوگا اور 4 اسماء ہوں گے، ایک فعل اور 5 اسماء کا سسٹم بھی کیا ہے، نہیں ہے۔ تو اب ان کو ایک ایک کر کے وہ بیان کریں گے، صورتیں بیان کریں گے، تو یہ بات کیا واضح ہوگی، یعنی ابھی تک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ بات واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، یہ تب واضح ہوگی جب ہم ایک ایک کی قسمیں پڑھیں گے، ایک ایک کی مثالیں لکھیں گے، غور و فکر کریں گے، پھر بات کیا ہوگی، واضح ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو جملتین ہم نے کہا ہے کہ دو جملوں سے بنے گا، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے تو واضح کرتے ہیں۔ یہاں ہم اگر ایک جملہ لے لیں اور ایک ساتھ اس میں رکھ لیں یا ایک جگہ پر فعل، ہاں وہ نہیں بن سکتا نا، ایک جملہ ناقص ہو اور ساتھ کیا ایک فعل رکھیں، وہ بھی جملہ نہ ہو، ہاں وہ نہیں ہو سکتا، وہ کب کیوں نہیں، پہلے آپ پڑھ لیں، تھوڑا پڑھ لیں، تھوڑا ذہن چلے پڑھنے کا، پھر ہم اس کو آگے لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑا ایڈوانس جا رہے ہیں، ہم نے کیا ہے کہ پہلے ہم جو مصنف نے بیان کیا اس کو تو سمجھ لیں، پھر ہم کہیں گے کہ بھئی وہ کیوں نہیں دوسری صورتیں بن سکتی۔ مصنف نے جتنا ذہن لڑایا ہے ابن ہشام نے اور چیزیں بنا کے دی ہیں، ہم پہلے ان کو سمجھ لیں، پھر ہم اپنا ذہن لڑائیں گے آخر پہ، ٹھیک ہے، نئی چیز ایجاد کریں گے، تو انشاءاللہ جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے ایک ایسا کلام بنانے کے اوپر جو مصنف کی 6 صورتوں سے کیا ہٹ کے ہوگا، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اچھا جی، پہلی صورت جو ہے وہ ہم لے کر آتے ہیں کہ کلام جو بنتا ہے وہ دو اسموں سے کیا مل کے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مصنف نے کتنی صورتیں بنائی ہیں، 4 صورتیں بنائی ہیں۔ اب یہ 4 صورتیں پڑھتے ہیں، آپ سوچتے رہیں کہ 5ویں صورت کیوں نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت کیا ہے، مصنف نے کہا کہ جب بھی 2 اسم ہوں گے تو ان میں ایک مبتدا ہوگا اور دوسری کیا ہوگی، خبر ہوگی، سیدھا سیدھا کیا ہے، عام سے کھاتا ہو گیا، زیدن قائمن، ٹھیک ہے، زید مبتدا اور قائم کیا ہے، اس کی خبر ہوگی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ان یکون مبتداً، کہ پہلا اسم کیا ہوگا، مبتدا ہوگا اور دوسری خبر نہیں ہوگا بلکہ دوسری صد مصد الخبر، صد مصد الخبر کیا کہتے ہیں کہ خبر کا نائب، قائم مقام، خبر کی جگہ پہ خبر کا قائم مقام، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال میں کیا ہے، حمزہ استفہام لگایا، اقائمن، ٹھیک ہے جی، زیدان، اچھا جی، اقائم زیدان کو کیا کہتے ہیں، ترکیب کیسے کرتے ہیں، یہ حمزہ جو ہے وہ استفہام ہو گیا، یہ حرف ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، لا محل لہ من الاعراب، اس کا تو اعراب میں اس کا کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی، حرف کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اچھا، قائم کو کیا کہتے ہیں، مبتدا، کیونکہ یہ کیا نکرہ ہے۔ زیدان کو خبر نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اچھا زیدان کو خبر نہیں کہتے بلکہ زیدان کو قائم کا کیا کہتے ہیں، فاعل کہتے ہیں۔ قائم خود کیا ہے، اس میں فاعل ہے نا، ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اسم فاعل اور ایک کیا ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، ضاربن ضاربان ضاربون، قائم قائمان قائمون، ناصر ناصر ناصرون، اسے کیا کہتے ہیں، اسم فاعل کہتے ہیں۔ اور جو فاعل ہوتا ہے وہ جو مارنے والا بندہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، قائم خود اسم فاعل ہے اور اس کا فاعل کون ہے؟ وہ بندہ جو کھڑا ہوا ہے۔ ضارب اسم فاعل ہے اور فاعل کون ہے؟ وہ بندہ کیا ہے جو مار رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قائم کیا ہے؟ اسم فاعل ہے اور اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے یا اس کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ اس کا فاعل کیا ہے؟ ظاہر ہے، جو کہ کیا ہے؟ زیدان ہے۔ زیدان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ قائم کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل ہے تو قائم کو اسم فاعل اور فاعل سے ملا کے یوں نہیں کہتے کہ اسم فاعل اور فاعل مل کے جملہ خبریہ بن جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسم فاعل ہے تو یہ مبتدا ہے اور یہ جو فاعل ہے یہ کس کی جگہ پہ آ رہا ہے؟ جی خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم یہاں پہ کیا ہے؟ دو چیزوں کا کیا سوال دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ زیدان جو ہے وہ خبر ہے، ٹھیک ہے، قائم ان کی خبر، آپ زیدان کو منع کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہیں گے کہ زیدان کو قائم کی خبر اس وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ خبر اور مبتدا میں قانون ہم نے پڑھا ہے پیچھے کہ رابط درمیان میں ہونا کیا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو دونوں چیزوں کو آپس میں کیا ہے؟ جوڑ رہا ہو، ربط دے رہا ہو۔ تو زیدان کو اگر خبر بنائیں گے تو زیدان کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں کہ جو کس کے ساتھ کوئی ضمیر زیدان کے اندر ہو، وہ تو نہیں ہے جو کس کی طرف پلٹے؟ قائم کی طرف پلٹے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں اچھا ضمیر نہیں ہے تو آپ اس کو یوں بنا لینا کہ زیدان کو آپ کیا کہیں کہ مبتدا مؤخر، اور قائم کو کیا کہہ دیں؟ خبر مقدم، یوں آپ کہہ دیں۔ ہم کہیں گے اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی عبارت اصل میں کیا ہے؟ زیدان قائمن، یوں بن گئی نا۔ تو قائمن کے اندر ہوا کی ضمیر بنے گی جو ہم نے کیا بنانا ہے؟ رابط پلٹانا ہے، اور ہوا کی ضمیر پلٹے گی زیدان کی طرف۔ یہ بات بھی کیا غیر معقول ہو جائے گی کیونکہ ہوا کیا ہے؟ واحد کی ضمیر ہے اور زیدان کیا ہے؟ تثنیہ ہے، تثنیہ کی طرف واحد کی ضمیر پلٹ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک قانون ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ جو فاعل ضمیر کی شکل میں پلٹتا ہے اس میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر فاعل ظاہر ہو گیا تو وہ مطابقت ضروری نہیں ہوتی۔ یعنی اگر ہم نے یہ کہنا ہو نا کہ ان لوگوں نے مارا تو پھر ضربو ہم کہیں گے اگر ہم نے ضمیر پلٹانی ہو۔ اگر ہم ان لوگوں کا الگ سے ذکر کریں گے، مثلا ضربا ہم کہہ کے ادھر الناس کو کہہ دیں گے، ادھر ضربو الناس نہیں کہیں گے۔ فاعل جب ظاہر ہوگا تو وہ کیا ہے؟ ہمیشہ جمع کی شکل میں ہو، تین ہو، چار ہو، فعل کیا رہے گا؟ وہاں پہ واحد رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس کو مبتدا مؤخر بھی نہیں کہہ سکتے، قائم کو خبر مقدم بھی نہیں کہہ سکتے، قائم کا جو ہے وہ اس کو ہم فقط فاعل کہہ سکتے ہیں کہ قائم کا فاعل کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا۔ اور چونکہ اس کا فاعل ظاہر ہے تو اس فاعل کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ فاعل کیا ہے؟ سدا مصدل خبر ہے، یہی بات ہو جائے گی۔ خود سدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بند کرنا۔ سدا کا مطلب کیا ہے؟ بند کرنا۔ وسد الباب، ہاں بند کر دیا۔ مسدہ کیا مطلب؟ بند ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے جی۔ مسد الخبر یعنی خبر کے جو بند ہونے کی جگہ ہے اس کی جگہ پہ یہ کیا بن کے آ گیا؟ سید بن کے آ گیا۔ لیکن اگر آپ عربی لغات میں دیکھیں گے تو اس کا وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ قائم مقام، قائم مقام، یعنی جو بھی آپ لغت کھول کے سدہ کھولیں گے تو وہ مسدہ لفظ کھولیں گے، سدہ مسدہ یوں کر کے، تو اس کا وہ کیا لکھیں گے؟ جی قائم مقام، کسی چیز کا قائم مقام ہونا۔ یہ یعنی ایک تعبیر ہے، عربی میں بولی جاتی ہے، سدہ مسدہ ہو، یہ اس کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے، اس کے نائب ہے۔ اچھا، بہرحال یعنی یہاں تک ہمارے سامنے کیا چیز واضح ہوئی کہ ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتی ہے سدہ مسدل خبر، خبر اور دوسری کیا ہے؟ سدہ مسدل خبر۔ تو یہ بس نحو میں کیا آگے چیز چلنے والی ہے بہت زیادہ۔ اچھا، یہ دو صورتیں ہوں گی جی، زید قائم میں دو اسم ہو گئے، ایک مبتدا ایک خبر، یا دوسری صورت کیا ہے کہ ایک چیز مبتدا بنے گی اور دوسرا اس کا فاعل ہوگی جو سدہ مسدل خبر ہوگی۔ نحو اقائم زیدان وانما جاز ذلک، اقائم زیدان کہنا جائز ہے، کیوں جائز ہے؟ لانہ فی قوت قولک، گویا کہ یہ آپ کی اس قوت میں ہے۔ کون سا قول آپ کی قوت میں ہے؟ یقوم الزیدان، ٹھیک ہے، قائم کی جگہ پہ کیا رکھ دیا آپ نے؟ یقوم رکھ دیا، یقوم کا فاعل آپ نے کیا بنا دیا؟ زیدان بنا دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ وذالک کلام تام، تو یہ کیا ہے؟ کلام تام ہے۔ لا حاجت لہ الی شیء، اسے کسی چیز کی کیا ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کوئی بندہ کہتا ہے کہ یقوم زیدان، کیا دونوں زید کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو بات پوری سمجھ آ گئی، اس کا سوال سمجھ آ گیا، سوال ناقص ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سوال آپ کو اس کا سمجھ آ گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ کلام مفید ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ فکذالک ھذا،
تو جس طریقے سے یقوم الزیدان کہنے سے آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے، سوال سمجھ آ جاتا ہے، فَكَذَلِكَ حاضہ، اسی طریقے سے حاضہ سے کیا مراد ہے؟ حاضہ ہے کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ قائم الزیدان، ٹھیک ہے، دو آپ کو کہا نا، یقوم الزیدان کیوں نہیں کہا کہ یقوم تو فعل ہو جائے گا نا، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ دو اسم آپ کو دکھانے ہیں نا، کہ دو اسم سے مل کے بنے. ہم کہیں گے جس طریقے سے یقوم الزیدان آپ کہتے ہیں، وہاں پہ آپ فعل لگاتے ہیں، اسی فعل کو آپ کس میں کنورٹ کریں؟ اسم فاعل میں آپ کنورٹ کریں، قائمن کہہ دیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے ٹھیک ہو جائے گا، معنی دونوں کا ایک ہی جیسا رہے گا. تو جس طریقے سے یقوم الزیدان کلام ہے، اسی طریقے سے قائم الزیدان بھی کیا ہے؟ کلام ہے. ٹھیک ہے، دو صورتیں ہوں گی. ہاں ہاں، معنی میں آپ کیا ہے اردو میں یہ کیا یقوم الزیدان کا ترجمہ کیا کریں گے کہ کیا دونوں زید کھڑے ہوئے ہیں اور یا ہوں گے. قائم الزیدان کیا مطلب؟ کیا دونوں زید کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں بس. یہ جو آپ نے حمزہ کو لکھا ہے یہ لا محل لہ من الاعراب، اس کا کیا مطلب؟ یعنی اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی یہاں یہ مبتدا واقعہ ہوتا ہے، نہ یہ فاعل واقعہ ہوتا ہے، کچھ بھی واقعہ نہیں ہے، ترکیب میں کچھ بھی واقعہ نہیں ہوتا. اچھا، یہ دوسری صورت تھی نا، تیسری صورت لے ہیں جی. ان یکون مبتدأ و نائب عن فاعل و نائبا عن فاعل، ٹھیک ہے، ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل ہوتا ہے. نائب فاعل کس کا ہوتا ہے؟ فعل مجہول کا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے جی. صد مصد الخبر، وہ جو نائب فاعل ہے نا وہ کیا بنے گا؟ صد مصد الخبر بنے گا. مضروب الزیدان، ٹھیک ہے، بالکل سیم ایسی مثال ہے، فقط وہاں پہ اسم فاعل آیا تھا اور یہاں پہ کیا ہے؟ اسم مفعول آ گیا. اب مضروب الزیدان یا زیدان. اب جو اسم مفعول ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک ضمیر ہوتی ہے، جس طرح اسم فاعل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر. اسم فاعل کے اندر ضمیر فاعل واقع ہوتی ہے اور اسم مفعول کے اندر جو ضمیر مفعول واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی پھر ہمارے پاس اسی دو چیزیں، ایک ہوتا ہے اسم مفعول، ایک ہوتا ہے مفعول. اسم مفعول کیا ہے؟ یہ مضروبن، مضروبان، مضروبون، یہ اسم مفعول ہے. اس کے اندر جو چیز واقع ہوتی ہے جسے مار پڑ رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ جو مفعول ہے یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مضروب کیا ہو گیا؟ یہ مجہول کی جگہ پہ ہے، یعنی اس سے مارا گیا، فاعل یہاں پہ پتہ نہیں ہے ہمیں، تو جو مارا گیا ہے فاعل کہاں پہ ہے؟ فاعل تو ہے نہیں اس کا، تو فاعل نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مفعول ہے نا یہ فاعل کی نیابت میں آ گیا ہے، ترکیب یعنی پوری ہو جائے تاکہ ضرب اسے مارا گیا. مارنے والا کون ہے؟ جملہ کیسے مکمل ہوا؟ آپ کہیں گے یہاں پہ فعل اور فاعل تو ہے نہیں ضربہ میں، ہم کہیں چلیں فعل ہو گیا اور وہ جو مفعول ہے نا وہ نائب فاعل ہو گیا، یعنی فاعل کی جگہ پہ کیا یہاں پہ آ رہا ہے اعراب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. کام کے اعتبار سے تو وہ والا کام تو نہیں کر رہا ہے، نتیجہ وہی ہے، مار ہی کھا رہا ہے، مار دے نہیں رہا. نیابت میں کس وجہ سے آ رہا ہے اس کی کہ وہ اعراب مکمل ہو تاکہ جملہ کیا آپ کو پورا ہو جائے. بہرحال اسے نائب فاعل کہتے ہیں. تو مضروب کیا ہو گیا جی؟ مبتدا ہو گیا، حمزہ وہی رہے گا کہ اس کی کوئی ترکیب میں جگہ نہیں ہے. اور زیدان کو کیا کہیں گے؟ نائب فاعل، نائب فاعل، ٹھیک ہے. یہ نائب فاعل کیا کہلائے گا؟ صد مصد الخبر کہلائے گا، ٹھیک ہے. کتنی صورتیں ہوں گی؟ 3 صورتیں ہوں گی. چوتھی اور آخری صورت ان یکونا. ان یکونا کیا مطلب؟ وہ دونوں اسم کیا ہوں گے؟ اسم فعل و فاعل ہی، ایک اسم فعل ہوگا اور ساتھ اس کا کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. حیات العقیق، ٹھیک ہے، حیات من ذلہ کہتے ہیں. حیات 4 نمبر. حیات کیا ہے؟ اسم فعل ہے، اسم فعل ماضی ہے. عقیق ایک علاقے کا نام ہے یا ایک پتھر کا نام ہے. حیات فعل ماضی کے معنی میں ہے تو اسم، لیکن معنی کیا ہے؟ فعل والا ہے. فعل ماضی کیا مطلب؟ بعودہ، دور ہونا. اچھا جی، ترکیب کیا ہوگی؟ ہم کہیں گے کہ حیات کیا ہے؟ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. حیات کو کیا کہیں گے؟ مبتدا ہے. نہیں، بلکہ مبتدا یہاں پہ نہیں کرتے، اسے سیدھا کیا بناتے ہیں؟ اسم فعل بناتے ہیں. اور عقیق کو کیا بناتے ہیں؟ اس کا فاعل بناتے ہیں. یعنی جس طریقے سے یہاں پہ بعودہ کو کیا بناتے ہیں؟ فعل بناتے ہیں، اور اس کا آگے کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. فعل جملہ فعلیہ.
اسی طریقے سے اس میں فعل بھی فعل کے حکم میں ہوتا ہے کہ جس طریقے سے فعل مبتدا واقعہ نہیں ہوتا اسی طریقے سے اس میں فعل بھی کیا ہے مبتدا واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں فعل کا بھی کیا ہوتا ہے اپنا فاعل ہوتا ہے، یعنی اس کا نام اس میں فعل ہے، کام سارے کون سے ہیں فعل والی کے ہیں، اس کے کام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اس کی ترکیب کیا کریں گے، اس میں فعل اور اس کا کیا ہو گیا فاعل ہو گیا۔ یہاں پہ ایسا نہیں کہیں گے کہ اس میں فعل اس میں فاعل ہے اور اس کا کیا ہے فاعل ہے، نہیں، اس میں فاعل کو کیا بنائیں گے مبتدا بنائیں گے، اس میں مفعول کو کیا بنائیں گے مبتدا بنائیں گے، جبکہ یہ جو اس میں فعل ہے نا یہ کیا ہوتا ہے فعل کے حکم میں ہوتا ہے، اسے کیا کہیں گے فعل اور فاعل کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فاہات اسم فعل وہو بمعنی بعد والعقیق فاعل بہ، اور عقیق کیا ہے اس کا فاعل ہے، فاعل لہو کہہ دیں یا فاعل بہ کہہ دیں۔ 4 صورتیں بن گئی، ہاں جی 4 صورتوں میں کوئی 5ویں صورت کوئی آپ کے ذہن میں ہے، کوئی تکا لگائیں جی، ہاں زید قائم مثلا، ضارب تو وہ پورا کلام نہیں بنتا، زید العالم بنا لیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یعنی مصنف نے جو سوچی ہیں یہ 4 صورتیں کیا انہیں نظر آئی ہیں، 5ویں کیا نظر نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں مصنف کو نظر نہیں ہے تو ہمیں کہاں نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے آ جائیں، یہ کس کی صورت ہے کہ جب 2 اسم آپ کے پاس ہوں، 2 اسم آپ کے پاس ہوں تو 4 صورتیں ہمارے پاس بنی ہیں کلام کیا بننے کی۔ وَأَمَّا اِعْتِلَافُ مِنْ فِعْلٍ وَإِسْمٍ، اگر ایک فعل اور ایک اسم سے آپ نے کیا بنانا ہو کلام تو اس کی کہتے ہیں 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ ان یکون الاسم فاعلا، کہ اسم کا کردار کیا ہوگا فاعل کا ہوگا اور فعل کا کردار کیا ہوگا فعل کی ہوگا، ظاہری بات ہے، جیسے قام زید کی ترکیب کیا ہوگی قام فعل اور زید کیا ہو جائے گا فاعل ہو جائے گا، یہ فعل فعل جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ والثانیہ دوسری صورت کیا بنے گی کہ ان یکون الاسم نائبا عن الفاعل، جب فعل کیا ہوگا مجہول ہوگا، ہاں اسم کو ہم نائب فعل کہہ دیں گے اور فعل کو کیا ہوگا فعل مجہول ہوگا، جیسے ضرب زیدن، ضرب زیدن کی ترکیب کیا ہوگی ضرب فعل اور زیدن کیا ہے اس کا نائب فعل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ فعل اور اسم کی دونوں جوڑ کے بنایا تو یہ 2 ہی صورتیں بنتی ہیں، تیسری صورت نہیں بنتی، ٹھیک ہے، کیونکہ الگ فعل لیں گے تو اس کے اندر بھی ضمیر آپ کو ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی حرف کا ساتھ اضافہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا ضربہ فی الدار تو وہ پھر 2 سے زیادہ نکل جائے گی، 3 4 بن جائے گا نا، فی الحال آپ نے 2 پہ رہنا ہے کہ ایک فعل رکھنا ہے اور ایک اسم رہنا ہے، اس پہ آپ بنا کے دکھائیں، تیسری چوتھی صورت نہ لے کر آئیں، یہ آپ کو 2 ہی چیزیں نظر آئیں گی۔ تیسرا آ جائیں کہ اما اختلاف من الجملتین، کہ 2 جملوں سے مل کر بنے تو فلہ صورتان ایضا، تو اس کی بھی کیا 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ 2 جملے کون سے ہوں گے، جملۃ شرط والجزاء، ایک جملہ شرطیہ ہوگا دوسرا جملہ کیا جزائیہ ہوگا۔ جملہ شرطیہ کیا ہوتا ہے مرکب ناقص کہلاتا ہے، تام نہیں کہلاتا، شرط اور جزا، کہ اگر سورج طلوع ہوا، یہ اگر کوئی بندہ کہہ دے تو یہ اس کی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی مفید نہیں ہے، کلام میں مفید نہیں ہے۔ اگر سورج پورا ہوا تو ہم سو جائیں گے، اگر سورج نکلا تو ہم کیا ہے درس پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ کلام کیا ہو جائے گا تام ہو جائے گا، تو ہم درس پڑھیں گے، اگر فقط یہ کہیں تو یہ بھی تام نہیں ہے، پہلے کیا ذکر کرنا پڑے گا۔ جیسے ان قام زید قمت، اگر زید کھڑا ہوا تو میں کیا کھڑا ہوں گا، ان قام زید قمت، اگر زید نے قیام کیا تو ہم بھی قیام کریں گے، وگرنہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو کیا کہیں گے شرطیہ، وہ حرف ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا اعراب میں سے کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا محل لہ من الاعراب، ٹھیک ہے جی۔ قامہ کیا ہو گیا فعل ہو گیا، زید کیا ہو گیا فاعل ہو گیا۔ اچھا فعل اور فاعل کے تو اوپر ہم نے کیا کہا کہ جملہ مکمل بن جاتا ہے، مفید بن جاتا ہے، نہیں مقام زید کھڑا ہوا، کس کے اوپر کھڑا ہونا ہے، ہاں شرط کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ قام زید، اگر ان کے بغیر ہوتا نا قام زید پھر تو یہ کلام میں مفید تھا، لیکن اس کے شروع میں جو اگر لگ گیا ہے نا، اگر کی وجہ سے یہ کلام میں مفید نہیں رہا، یعنی اگر میں کسی بندے کو یہ کہتا ہوں کہ زید کھڑا ہوا ہے تو یہ کلام میں مفید ہے، لیکن اگر میں اس سے جملہ یوں بولتا ہوں کہ اگر زید کھڑا ہوا تو وہ کہے گا ہاں یہ بات ابھی مکمل نہیں ہے، ہاں وہ پوچھے گا کہ تو پھر جملہ پورا کرو بھی، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ایک جملہ جو پہلے پورا ہوتا ہے کلام میں مفید ہوتا ہے، اس کے شروع میں اگر مگر اس طرح کی چیزیں لگا دیں، لیکن لگا دیں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے انکمپلیٹ جملہ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح طلاب ہوتا ہے کسی کی مدح کرتے ہیں کہ آغا صاحب آپ بہت اچھے ہیں، سارے اچھے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کلام میں مفید ہو رہا ہے، وہ آخر پہ لگاتا ہے لیکن،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب وہ کہتے ہیں لیکن تو آپ کہتے ہیں جو جتنا آپ کا کلام مفید تھا وہ غیر مفید ہو گیا کیونکہ لیکن کے بعد آپ نے کیا کچھ اضافہ کرنا ہے. تو یہ جو لیکن ہوتے ہیں شرطی ور ہوتے ہیں یہ آپ کے جملے کو کیا کرتے ہیں مفید سے غیر مفید کی طرف کیا لے جاتے ہیں. اچھا یہ کیا ہو گیا جملہ شرط و جزا ہو گیا. یعنی اقامہ کیا ہے فعل فعل. اس فعل فعل کو کیا کہیں گے جملہ فعلیہ شرطیہ. ٹھیک ہے جملہ شرطیہ ہو گیا. قم تو کیا ہے فعل ہے اور تو اس کی ضمیر کیا ہے فاعل ہے. تو ضمیر فاعل ہے اور اسم ہے. اس کے اوپر ہم نے دلیل دی تھی کہ اسم کی کیا علامت ہے الحدیث عنہ. اس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. یہ کیا ہے جملہ جزائیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جملہ شرطیہ اور جملہ جزائیہ مل کے یہ پورا کیا بنے گا کلام بنے گا. کلام بنے گا یعنی جملہ فعلیہ جسے ہم کہتے ہیں جملہ شرطیہ ہم کہتے ہیں. جواب شرط بن جائیں گے. ہاں یہ جملہ جزائیہ جواب شرط. یہ جواب شرط اور یہ کیا ہوگی شرط ہوگی. شرط اور جواب شرط. شرط تو وہ ہوگی نا یہ حرف شرط ہوگا نا. یہ حرف شرط یہ جملہ شرطیہ کی جگہ پہ کیا لکھا ہے شرط. ہاں یہ بریکٹ میں یہ لکھتے ہیں شرط. تو یہ حرف شرط تو یہ ہے نا. جب ہم کہتے ہیں لا محل من الاعراب مثلا لیکن حالانکہ یہ کام تو کرتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو پھر دوسرا ترکیب میں یعنی اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. حرف کے بارے میں ہم نے حرف کے بارے میں مصنف کا کیا نظریہ تھا کہ حروف سارے کے سارے مبنی ہیں لا حظ لہ من الاعراب مطلقاً کہ اس کے اعراب میں سے کوئی جگہ بھی نہیں ہوتی. یہ حروف کے بارے میں فیصلہ ہو چکے. اچھا یہ کتنی صورتیں ہوں گی ہمارے پاس 3 صورتیں ہوں گی. چوتھی صورت اما ائتلاف من فعل و اسمین. اب 3 کے اوپر کنورٹ ہو گئے 3 کلمے یعنی ایک فعل ہو اور 2 اسم ہو. اچھا 3 جملوں سے مل کے نہیں بنتا. جی قاری صاحب ٹھیک ہے جی. یہ تیسرے کا آپ نے دوسرا وہ نہیں بتایا یعنی ہاں معذرت الثانیہ. ہاں الثانیہ جملتا القسم. 2 جملے کون سے ہوں قسم کے ہوں. قسم اور جواب قسم جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قسم اور جواب قسم کے 2 جملے. احلف باللہ لزید قائم. ٹھیک ہے جی. احلف باللہ یہ جملہ ناقص کہلاتا ہے. میں قسم اللہ کی کھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. احلف باللہ لزید لام کیا ہے جواب قسم کے لیے. اس کی ترکیب بھی آپ یہ کریں گے احلف جار مجرور باللہ کیا ہے ہم کر لیں. احلف جار مجرور نہیں ہے فعل فاعل. ٹھیک ہے باللہ جار اور اللہ کیا ہے مجرور. یہ جار مجرور اس کی احلفہ کے کیا ہو گئے ہیں متعلق ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے متعلق احلف ہو گیا. چلیں یہ لکھائی گڑبڑ ہوگی. تو یہ پورا جملہ کیا بن جائے گا جملہ قسم آپ کہتے ہیں اسے. جملہ قسم کے ہیں یا قسم کہتے ہیں. لام جو ہے یہ جواب قسم کے لیے. زید کیا ہے مبتدا اور قائم کیا ہوگی خبر ہوگی. تو یہ پورا جملہ اسمیہ اسے آپ کیا کہتے ہیں جواب قسم. قسم اور جواب قسم یہ کیا ہے جملہ پورا کیا ہوگا جی کلام ہو گیا. ہاں یہ کلام ہوگا. لیکن جملہ کون سا بنے جملہ فعلیہ بنے گا. فعل سے شروع ہو رہا ہے. یہ جو لام ہے اس کو جواب قسم کا ہے. ہاں لام جواب قسم کے لیے حرف ہے جو جواب قسم کے لیے آ رہا ہے. اچھا جی اما ائتلاف من فعل و اسمین. اچھا یہ جو جملہ ہے نا یعنی ابھی ہم جو تیسری میں کہہ رہے ہیں کہ 2 جملوں سے مل کے کیا بنتا ہے کلام بنتا ہے. 3 جملوں سے مل کے کلام نہیں بن سکتا. وہ پھر 2 کلام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی 2 جملوں سے مل کے کلام بنے. اگر ایک جملے کو دیکھیں تو وہ کلام نہ ہو. دونوں ملیں گے تو کلام کیا بنیں گے تیسرا پھر علیحدہ کلام ہو جائے گا. 2 کلام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے اگر ایک کلام مفید بنانا ہو اور آپ کہیں کہ 3 جملے ملیں گے تو کلام مفید بنے گا یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کہیں کم از کم 2 پہ تو بات ہو سکتی ہے. وہ جواب قسم کے ہوگے 2 جملے ہوگے اور شرط و جزا کے ہوگے. لیکن 3 والے کوئی چکر نہیں ہے. 3 میں تیسرا آپ کا الگ جملہ ہو جائے گا الگ کلام ہو جائے گا. 2 کلام ہو جائیں گے. نہیں وہ کیا کیسے آپ کوئی مثال دیں. اردو میں کوئی مثال بنا لیں. اردو میں ہم نے کہا کہ اگر زید کھڑا ہوگا تو میں کھڑا ہوں گا. میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ کھڑا ہے. اسی طرح کے کوئی ایسا یعنی 3 جملے بولیں تینوں کا آپس میں کیا ہو ربط ہو. اگر میں کھڑا ہوں گا تو وہ کھڑا ہوگا. یہ تو 2 جملے. ہاں اگر میں کھڑا ہوں گا تو وہ کھڑا ہوگا اور ساتھ آصف صاحب بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو ساتھ آصف صاحب کھڑے ہو جائیں گے. واو عطفہ لگا کے اس کو عطف ہو جائے گا. یہ الگ جملہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ربط رہے گا لیکن اسمتو پھر ایک بن جائیں گے نا. وہ مستقل جملہ بن جائے گا نا پھر. اچھا
اما اطلاف من فعل و اسمین ہے، اگر یہ تعلیف پہ ایک فعل اور دو اسم سے، یعنی ایک فعل رکھنا ہے دو اسم رکھنا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ کان زید قائما کی ہے۔ کان زید قائما کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ کان فعل ناقص، زید اس کا اسم، اور قائما کیا اس کی خبر۔ اما اطلاف من فعل و ثلاثت اسماء، ایک فعل اور تین اسماء ہوں، اعلم تو زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل کے طور پہ جانا۔ علم تو زیدن منطلقا، میرے پاس نہیں ہے یہ چیز، چھٹا پڑھ رہے ہیں، پانچواں پڑھ رہا ہوں، پانچواں پڑھ رہے ہیں، علم تو زید میرے پاس پانچویں میں یہ لکھا ہوا ہے اعلم تو، اچھا مثال چینج ہے، اعلم تو زیدن فاضلا، وہ بھی ہو سکتی ہے مثلا۔ ٹھیک ہے، زیدن منطلقا نکلنے والا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ ایک فعل اور تین اسم، نہیں ایک فعل ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ دو مفعول ہیں اس کے، مفعول اول ہو گیا، اس سے کیا کہتے ہیں؟ مفعول ثانی ہو گیا۔ ترجمہ کیا بنتا ہے کہ میں نے زید کو جانا فاضل جانا، یعنی میں نے زید کو فاضل جانا، تو میں نے زید کو بھی جانا ہے فاضل کو بھی جانا ہے، زید کو فاضل جانا یعنی زید کیا ہے؟ فاضل انسان ہے، ٹھیک ہے۔ افعال جو قلوب ہوتے ہیں وہ تین کچھ آتے ہیں۔ صفت اور موصوف کے طور نہیں موصوف صفت نہیں بنا سکتے، موصوف صفت بنائیں گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک ہی کلمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ افعال قلوب جو ہے نا تین تین مفعولوں کو چاہتے ہیں، موصوف سے مل کے یعنی ایک کلمہ کی جگہ بن جاتے ہیں تقریباً، دو کو بھی تین کو بھی، آگے تین والی مثال بھی ہے نا۔ اما اطلاف من فعل و اربعۃ اسماء، ایک فعل اور چار اسماء، اعلم تو زیدن عمرا فاضلا، میں نے زید کو علم دیا کہ عمر کیا ہے؟ فاضل ہے، ٹھیک ہے۔ اعلم تو زیدن، وہ تو خود بخود زید نے اسم لگا ہی نا، وہ تو خود زیدن عمرن فاضلا، اچھا بہرحال یہاں پہ موصوف صفت کا ترجمہ نہیں ہے، زید کیا ہے؟ مفعول اول، ٹھیک ہے، عمر کیا ہے؟ مفعول ثانی، اور فاضل کیا ہے؟ مفعول ثالث، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر بنے گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس تین اسم کیا ہے؟ مستقل آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تین اسم ہمارے پاس مستقل ہیں، کوئی موصوف صفت ملا کے ہم نے ایک چیز کیا نہیں بنائی، یعنی تین اسموں کا کیا ہے؟ الگ کیا کردار ہے، الگ کیا اعراب ہے۔ ہاں اس طرح نہیں بن سکتا، یہ جو عالم تو زیدن ہے یہ موصوف ہے، امرن کو بھی موصوف بنا ہے، فاضلن آگے دونوں کی صفت بنا ہے، نہیں وہ ترجمہ نہیں ہوگا نا۔ اگر آپ نے کہا کہ یہ صفت اور موصوف ایک اسم بنتا ہے، اس میں اسم تو دو ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی بات، کہ موصوف صفت کیا ہے؟ دو اسم ہوتے ہیں، ایک اسم نہیں ہوتا، دو اسم ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے عالم تو امرن فاضل میں یہ ہم آگے بحث پڑھیں گے کہ جو کلمہ عالمہ ہے، حاسبہ ہے، ظنہ ہے، یہ کچھ ایسے افعال ہیں کہ جن کے دو مفعول ہونا کیا ضروری ہوتے ہیں، دو مفعول ضروری ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ اس کو صفت بنائیں گے کیا ہے؟ نہیں بن سکتی، ایک یہ بات ہے، اور دوسری یہ بات ہم پڑھیں گے وہاں پہ کہ موصوف صفت میں مطابقت کیا ضروری ہوتی ہے۔ فاضل کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوا، فاضل کیا نکرہ ہے، عمر کیا ہے؟ معرفہ ہے، تو معرفہ کی جو صفت ہے وہ معرفہ ہوتی ہے، معرفہ کی صفت کیا نکرہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اس کو جو ہے وہ موصوف صفت میں کنورٹ کر دیں نا، عالم تو زیدن امرن الفاضلہ، میں نے زید کو فاضل امر کے بارے میں علم دیا، پھر یہ جملہ کیا مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی ایسے امر کے بارے میں زید کو میں نے علم دیا کہ جو کہ کیا ہے؟ فاضل ہے، پھر وہ مثال بھی کیا ٹھیک ہو جائے گی، لیکن الفاضل وہاں پہ کہنا پڑے گا الفاضل۔ فہذی صور تعلیف، یہ کیا صور تعلیف ہے، وہ اقل اطلافی بن اسمین، کم سے کم، اقل کے کم سے کم جو کلام کی تعلیف ہے وہ دو اسموں سے ہوتی ہے، یا ایک فعل ہوگا یا ایک اسم ہوگا، یہ کم سے کم کیا ہے؟ متن میں ہے، کما ذکرت وما صرحت بھی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا اور جس کی میں نے تصریح کی۔ کہاں پہ تصریح کی تھی؟ متن میں میں نے یہ بات کی تھی، کیونکہ اگر آپ ساتھ میں آ جائیں نا، ساتھ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے لفظ یہ ہے کہ وَأَقَلُّ اُتِلَافِهِ، عقل کا وہاں پہ لفظ پہلے مصنف لکھا کہ کم از کم کلام کے بننے کے لیے دو اسم چاہیے آپ کو، یا ایک فعل چاہیے اور ایک کیا چاہیے؟ اسم چاہیے، تو لہٰذا میں نے متن کے اندر آپ کم از کم چیز بتائیے، آپ آگے سے اشکال کریں کہ دو جملے بھی تو ہو سکتے ہیں، دو اسم اور ایک فعل بھی تو ہو سکتا ہے، تین اسم بھی ساتھ ہو سکتے ہیں، ہم کہیں گے بھی اس کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی، ہم نے اب بات آپ کو کیا کی ہے؟ کم از کم کی بیان کی ہے نا، تو ٹھیک ہے، تو لہٰذا مصنف کہتے ہیں آپ میرے متن کے اوپر اشکال نہ کیجیے گا، جو میں نے متن کے اوپر جو صراحت کی ہے اس کے اندر میں نے لفظ عقل لگایا ہے، ٹھیک ہے، من ان ذالک ہوا عقل،
ما یتألف من الکلام. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو چیز ہے تالیف کے کلام کی، یہ وہ اقل ہے، وہ کم سے کم چیز ہے کہ ما یتألف من الکلام، کہ جس سے کلام کیا تالیف پاتا ہے. وَهُوَ مُرَادُ النَّحْوِيِّينَ، اور یہی کیا نحویوں کی مراد ہوتی ہے. جب کسی بھی نحوی سے پوچھتے ہیں ابھی کلام کیسے تالیف پاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 اسموں سے. تو آپ کہتے ہیں کہ آگے سے کہیں کہ ابھی 2 اسم کیا 3 اسم بھی تو ہو سکتے ہیں. تعلیف یعنی تشکیل پانا، بننا. یعنی وہ کہے کہ میں نے حد عقل بیان کیا، اکثر نہیں بیان. ہاں، حد عقل بیان کی ہے. وعبارت بعضهم توہم، بعض نحویوں کی عبارت یہ وہم دیتی ہے کہ انہ لا یکون، کہ کلام نہیں ہوتا مگر کس سے ہوتا ہے، یا 2 اسموں سے ہوتا ہے یا ایک فعل اور اسم سے ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عقل کی تعبیر استعمال نہیں کرتے نا. مراد ان کی یہی ہوتی ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 2 اسم ہونے چاہیے. لیکن آپ ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھی کلام کیسے بنتا ہے، کلام کیسے تشکیل پاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ 2 اسموں سے یا ایک فعل اور اسم سے. انہوں نے یہ جواب دیا. آپ نے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ کلام 2 اسموں سے زیادہ سے بن ہی نہیں سکتا. یعنی ان کی کلام میں اکثر کی نفی ہوتی ہے. ہاں، اکثر کی نفی نہیں ہوتی، وہ جواب میں اقل لفظ کو ذکر نہیں کرتے. تو مصنف نے اپنے یہاں پہ فضائل پڑھے کہ میں نے صراحت جب کی نا تو میں نے اقل کا لفظ پہلے نمبر پہ ذکر کیا. یعنی ابھی اگر متن کے اوپر آپ آ جائیں، ساتھ پڑھ لیتے ہیں، مکمل ہو گیا درس، کہ وہاں پہ کیا کہا، وَأَقَلُّ اُعْتِلَافِ مِنْ اسْمَيْنِ اَوْ فِعْلٍ وَاسْمٍ. عقل کا لفظ استعمال کیا کہ کم سے کم کلام کی تشکیل کی جو صورت ہے وہ یا 2 اسموں سے ہوگی یا ایک فعل سے ہوگی اور ایک اسم سے ہوگی. یہ کم سے کم بیان کی ہے. نیچے شرح میں آ کے بیان کر دی کہ یہ 2 صورتیں نہیں ہیں بلکہ 6 صورتیں ہمارے پاس ہیں، کہ 2 اسم، ایک فعل اور ایک اسم. اور آگے کیا کہا کہ یا 2 جملے یا ایک فعل اور 2 اسم، یا ایک فعل اور 3 اسم، یا ایک فعل اور 4 اسم. ایک فعل اور 4 اسم کی کہاں پہ مثال ہے؟ یہ جو آخری مثال ہے، ٹھیک ہے جی. تو آخری میں 4 اسم کیسے بنے؟ عالم تو زیدن امرن میں. تو جو ہے یہ بھی اسم ہے. ہاں، یہ تو آپ تو کو یہاں پہ رکھیں گی، ٹھیک ہے. یہ جو تو ہے نا یہ بھی کیا ہے کہ اسم ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس میں اسم میں فاعل جس سے ہم کہہ دیتے ہے تو اسم ہی، ٹھیک ہے. تو یہ کیا 1 2 3 4، یہ 4 ہو گیا، اور عالم کیا ہو گیا یہاں پہ فعل ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے ہمارے پاس؟ 4 اسم ہو گیا، ایک فعل ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.